اب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کلام کسے کہتے ہیں، کلام کی تعریف کیا ہے۔ فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو شامل ہو دو کلموں کے اسناد کے ساتھ۔ مصنف علیہ رحمہ اس میں ایک شرط لگا دی ہے کہ کلام اس کو کہیں گے جس کے اندر دو کلمے ہوں اور دوسری ان دونوں کلموں کی ایک کی اضافت دوسرے کی طرف ہو، یعنی ایک کا اسناد، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو۔ آگے اسناد کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بتا رہے ہیں۔ والاسناد نسبتاً احدی الکلمتین الی الاخری، اسناد کہتے ہیں کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی جائے۔ بحیث تفید المخاطب، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ ملے۔ مخاطب کو فائدہ ملے، کیسا فائدہ چاہیے؟ فائدۃ تامۃ، مکمل فائدہ ہو۔ یصح السکوت علیہا، جس پر سکوت درست ہو، جس پر خاموشی صحیح ہو۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب ایک ایک لفظ کی تشریح سن لیں۔ کلام ایسے لفظوں کہتے ہیں جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی ایک مثال بھی دی، جیسے زید قائم، زید اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، اور دونوں ملا کے زید قائم ہوا، جس کا ترجمہ ہوا زید کھڑا ہے، یعنی کھڑے ہونے کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کلمے کے اندر اسناد ہو، نسبت ہو، اسی کو ہم کلام کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دوسرے لفظ کو کلام نہیں کہہ سکتے ہیں، جس پہ مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ وقام زید، اور زید کھڑا ہے، یہاں پہ قام فعل ہے، زید فاعل ہے، تو یہاں بھی بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، اور زید کے کھڑا ہونے کی بات یہاں پہ مکمل طور پہ کی جا رہی ہے کہ زید کے کھڑے ہونے میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہو، یعنی مخاطب کو مکمل بات سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور ہم اس کا نام جملہ رکھتے ہیں۔ کلام کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے کتابوں میں پڑھا کہ جملے کو مرکب مفید، جملہ تام اور مرکب اسناد بھی کہتے ہیں۔ یعنی کلام کا بہت سارے نام ہیں، جیسے جملہ، مرکب مفید، مرکب تام۔ فعلم ان الکلام، چنانچہ جانا گیا کہ کلام لا يحصل الا من اسمین، نہیں حاصل ہوتا ہے مگر دو اسموں سے، یعنی کلام جو بھی ہوگا وہ جبھی پورا ہوگا جب اس کے اندر دو اسم پائے جائیں۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، زید بھی اسم ہے اور قائم بھی اسم ہے، دونوں اسم ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیہ، اور نام رکھا جاتا ہے جملہ اسمیہ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے مصنف علیہ رحمہ کا کہ کلام کے اندر اگر دو اسم موجود ہوں اور اس میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے تو وہ مرکب مفید بھی ہوں گے، اور ایسے کلام کو، ایسے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ یوں سمجھیں، زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، اور اسم کی خاصیت ہے کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ ہے۔ یہاں پہ زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہونے والا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ او من فعل و اسم، آگے یا ایک فعل اور ایک اسم ہو، نحو قام زید، جیسے زید کھڑا ہے۔ اب اس جملے کے اندر قام فعل ہے اور زید فاعل ہے، قام مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، یعنی کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم
اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ قامہ فعل ہے لیکن صرف مسند ہے، اور زید فاعل ہے اور مسند الیہ ہے، اور قامہ کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر اسناد پایا گیا، اس لیے دونوں کلمے مل کے کلام بن گیا۔ قام زید، زید کھڑا، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور نام رکھا جاتا ہے جملہ فعلیہ۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم جملہ اسمیہ کیسے پہچانیں گے اور جملہ فعلیہ کیسے پہچانیں گے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ نے زید قائم جملہ اسمیہ کا مثال دیا اور قامہ زید جملہ فعلیہ کا مثال دیا۔ ہم یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس جملے کے اندر پہلا لفظ اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور جس جملے کے اندر پہلا لفظ فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، جو مثالوں سے بالکل واضح ہے۔ اذا لا یوجد المسند و مسند الیہ معا فی غیرہما، اور مسند اور مسند الیہ ان دونوں کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے علاوہ کسی کے اندر مسند اور مسند الیہ نہیں پایا جاتا، یعنی اسم اور فعل کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ پایا جاتا ہے، حرف میں مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی کا بتانے کا مقصود ہے اذا لا یوجد المسند و مسند الیہ معا فی غیرہما، اور نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ ان دونوں کے علاوہ میں، ولا بد للکلام منہما، اور کلام شروع ہوتا ہے انہی دونوں سے، منہما انہی دونوں سے، یعنی کلام یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، انہی سے کلام کی شروعات کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سے ہی شروع ہوتا ہے کلام، اور حرف کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، حرف کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے منہما کا قید لگا کر یہ بتا دیا کہ اسم اور فعل کی ہی خصوصیت ہے، جس کے اندر کلام بننے کی صلاحیت ہے، جملہ بننے کی صلاحیت ہے، اور مکمل بات سمجھ میں مخاطب کو آ جائے، یہ چیز اسم اور فعل کے اندر ہی خاص ہے، حرف کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اعتراض کر رہے ہیں، ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے قد نوقظ کہ آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا حرف ندا کی وجہ سے، فَإِنْ قِيلَ چنانچہ اگر کہا جائے قد نوقظ بالنداء کہ آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا حرف ندا کی وجہ سے، نحو یا زید جیسے اے زید، یعنی اس سے پہلے والے جملے میں مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ کلام جو ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں اسم کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کا فعل سے شروع ہوگا کلام۔ لیکن یہاں پہ یا زیدو ایک مکمل کلام ہے، لیکن نہ اسم سے شروع ہے اور نہ فعل سے شروع ہے، بلکہ حرف ندا سے شروع ہے، تو آپ کا قاعدہ تو یہاں ٹوٹ گیا، آپ کے قاعدے کا کوئی مطلب نہیں نکلا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، قلنا ہم نے کہا حرف النداء قائم مقام ادعو اطلبو، حرف ندا قائم مقام ہوتا ادعو اور اطلبو کے، وہ الفعل اور وہ فعل ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یا جو حرف ندا ہے وہ اصل میں ادعو اور اطلبو کو قائم مقام ہوتا ہے۔ یا زید اے زید، ہم نے بلایا اے زید، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم زید کو اپنے پاس بلانے، یعنی ادعو زید، زید آؤ، اطلبو زید، میں زید کو طلب کرتا ہوں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یا اصل میں حرف ندا تو ہے، لیکن اس کے اندر ادعو اور اطلبو پوشیدہ ہے، جیسے ادعو کے اندر انت پوشیدہ ہے اسی طرح یا کے اندر ادعو پوشیدہ ہے۔ اب یہاں پہ بات سمجھنے والی، اعتراض کرنے والے کے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یا حرف ندا ہے اور یا کے قائم مقام ادعو ہوتا ہے، تو ادعو خود ہی ایک جملہ ہے، یعنی پتہ چلا کہ یا خود ہی ایک جملہ ہے، اس لیے اعتراض کرنا ہی غلط
کیسے؟ ادعو کے معنی آتے ہیں بلانا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ادعو کے اندر انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، تو جب ضمیر پوشیدہ انا معنی میں، ادعو بلاتا ہوں، یعنی میں بلاتا ہوں، تو بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اب یا ہی صرف کلمہ ہو گیا، لیکن یا زیدو ہے، اب یہاں تو اب ترکیب ہوگا ادعو فعل، انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، زید مفعول بھی، فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو سوال کرنے والے نے جو سوال کیا اس کا سوال بہت زیادہ موزون نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِظَ بِالنِّدَاءِ، چنانچہ اگر کہا جائے کہ آپ کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے حرف ندا کے ذریعے سے، جیسے یا زیدو، تو ہم یعنی مصنف علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں حرف النداء قائم مقام ادعو اطلبو، حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے ادعو اور اطلبو کے، وہ الفعل اور فعل ہے۔ فلا نقض علیہ، چنانچہ اب آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو بات کہی ہے وہی بات اصل میں موضوع ہے، باقی سے ایک اشکال تھا، ایک سوال تھا، ایک اعتراض تھا، اس اعتراض کا مصنف علیہ الرحمہ نے بہت اچھے انداز میں جواب بھی دے دیا ہے۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ، چنانچہ جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، فَلْنَشْرَعُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہمیں چاہیے کہ اقسام ثلاثہ کو شروع کریں۔ یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ اور 3 قسمیں بیان کریں گے، تو مقدمہ تو یہاں تک پورا ہو گیا، اب مصنف علیہ الرحمہ کے اقسام ثلاثہ شروع کرنا چاہیے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں واللہ الموفق والمعین، اللہ مجھے توفیق دے اور میری مدد بھی کرے تاکہ میں اقسام ثلاثہ شروع کر سکوں۔